السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں ماہ ملکہ بائی مریم مظفر ایپیسوڈ 67۔ شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے کانٹیکٹس میں اس ناول کو شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ ناول بہت زبردست موڑ پر چل رہا ہے، بہت اچھا کلائمیکس جا رہا ہے۔ آئی ہوپ آپ سب کو بہت مزہ آ رہا ہے۔ مجھے کمنٹ سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ آپ لوگوں کو سیریسلی مزہ آ رہا ہے، تو ضرور ویڈیو کو لائک کر دیں، ابھی لائک کر دیں تاکہ بعد میں آپ بھول نہ جائیں۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ یہاں تک ہم اس ناول کو پڑھ چکے ہیں، اب اس کے آگے ہم شروع کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال سے اس ویک یہ ناول پورا کمپلیٹ کر دوں گی میں انشاءاللہ، اور پھر کوئی نئے ناول کی طرف ہم بڑھ جائیں گے۔ لیکن ماہ ملکہ کو تو اپنے دل و دماغ سے کوئی نہیں نکال سکتا، بہت زبردست ناول ہے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ گلی میں بند گاڑیوں اور بلیوں کے سوا شاید ہی کوئی تھا۔ رات کا پہلا پہر شروع ہو چکا تھا جب زبیر ابایومی یاسمین جان کے گھر میں اپنی ملاقات ختم کرتے اٹھا۔ اس کے ساتھ نیچے پارکنگ تک آتی گل خاموش تھی۔ نہ اس نے گفتگو کو رخ موڑا اور نہ زبیر نے ایسی کوئی پیش قدمی کی۔ عمارت کے مرکزی دروازے پر پہنچتے میرون لباس والی اندر ٹھہر گئی، جبکہ میرون ٹائی والا مرد باہر بڑھ گیا۔ چوکھٹ کے دونوں جانب لگے لیمپ سے آتی روشنی صرف احاطے کے اندر تک ہی تھی۔ آنے کا شکریہ کہتے ساتھ جیسے گل کی رکی سانس بحال ہوئی۔ زبیر تو جیسے کسی جملے کا ہی منتظر تھا، ایڑیوں کے بل گھومتے اپنی چابی ڈھونڈنے کے ڈرامے کو بھی بھول گیا۔ تم میرے کہنے پر آئے، میری بہن سے ملے، مجھے اچھا لگا۔ ہاتھ کارڈیگن میں ڈالتے گل نے اسے کھینچ کر آگے کیا۔ زبیر کے ہونٹوں پر مدھم سے تبسم بکھرا۔ کچھ آگے آتے وہ اب بھی عمارت کی دہلیز سے باہر تھا۔ گل نے نظر اٹھاتے اس کے کندھوں تک دیکھا۔ بدلی نگاہ کی کشش تھی کہ وہ چہرہ نہ دیکھ سکی۔ تم نے المیرا کو میری پیشکش کے متعلق بتایا تھا؟ ایڑیوں پر آگے پیچھے ہوتے اس نے بے چینی سے کہا۔ گل نے سانس یوں روکی جیسے چور کے خزانے پر ڈکیت پڑ جائے۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ سوال کے بدلے سوال۔ تم نے جس عورت سے مشورہ لیا ہے وہ میرے دوست کی ہی ہونے والی بیوی ہے۔ المیرا نے آگے فاتر سے رائے مانگ لی اور فاتر نے مجھے اپنا نظریہ کہہ دیا۔ گل نے مٹھیاں بھیجتے آنکھیں اٹھائی، جھٹ سے جھکا بھی دی۔ زبیر اس حرکت پر حیران ہوا۔ ایک طرح سے اچھا بھی ہے، تم نے اتنے لوگوں سے مشورہ کیا، یعنی کہ تم مجھے لے کر سنجیدہ ہو۔ گل کو چڑھانے کی نیت سے مسکراہٹ دبائے کہا۔ چڑھنے کی بجائے وہ الٹا سٹپٹا گئی۔ گردن پیچھے پھیرتے جوڑے سے نکلتی نادیدہ لٹیں درست کی۔ ضروری نہیں، میں مشورہ اس لیے بھی لے سکتی ہوں کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ صاف انکار پر کہیں تمہارا دل نہ ٹوٹ جائے۔ اس کی آنکھیں گھمانے پر زبیر نے بتی سی کی نمائش کی۔ تو یعنی مجھ سمیت تمہیں میرے دل کی بھی پرواہ ہے؟ سینے کے مقام پر ہاتھ رکھتے اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ گل کی گھبراہٹ کے رنگ گہرے ہوئے۔ اتنی خوش فہمیاں جان لیوا ہوتی ہے زبیر بے؟ لہجہ سخت گیر تھا۔ تریاق میرے سامنے کھڑا ہے۔ ہاتھ سے اس کی جانب اشارہ کرتے گل جان کو لاجواب کر گیا۔ اپنی بات چیت میں انہیں اندازہ بھی نہ ہوا کہ زبیر کب کا دہلیز پار کرتے اب انہی روشنیوں میں گل کے ساتھ کھڑا تھا۔ اینک پر بنتے عکس سے نظریں پھیرتے اس نے سینے پر ہاتھ باندھ لیے۔ پیچھے کو قدم اٹھاتے اس کی مسرور نگاہیں ابھی گل کے چہرے پر آتے جاتے رنگوں کو جانچ رہی تھی۔ پچھلی جیب میں موجود چابی نکالتے وہ اندھیرے میں اوجھل ہو گیا۔ گل کا دل اس کے غائب ہونے پر حلق کو آیا۔ بے قرار سی ہوتے وہ باہر نکلی، تبھی ٹھہر گئی۔ ایک طرف کو پاک شدہ سرخ رنگ کی ہیوی بائک سے ٹیک جوڑے وہ جیسے گل کے ہی انتظار میں تھا۔ ترک لڑکی کا دل کیا زمین پھٹے اور وہ تا عمر کے لیے اس میں سما جائے۔ وہ اپنا آپ اتنی جلدی ظاہر ہونے پر دل میں متنفر ہوئی۔ آج کی تیسری خوش فہمی، میرے اور میرے دل سمیت گلجی کو میری موجودگی کی بھی پرواہ ہے۔ ٹیک چھوڑتے اس نے بائک پر رکھا سیاہ ہیلمٹ اٹھایا۔ گل اس کے لفظوں سے زیادہ اس کی بائک پر غور کر رہی تھی۔ پچھلے ماہ ہی تو اس نے کماری سے اپنی کتابی خواہشات کا ذکر کیا تھا۔ کیا ان میں سے کوئی حقیقی ہونے والی تھی؟ یہ تمہاری ہے۔ وہیں پر کھڑے آسمانی نگاہیں ہنوز سرخ چمچماتی سواری کو دیکھے گئی۔ تم ہاں کر دو، ہماری ہو جائے گی۔ گل نے جھنجھلاتے ادھر ادھر دیکھا۔ سیاہ چھوٹے بالوں والا مرد لمحہ بلمحہ محفوظ ہوتا رہا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم بائک بھی چلاتے ہو۔ تم ہاں کہہ دو، خود سے متعلق سب کچھ بتا دوں گا۔ سینے پر بازو باندھتے اس مرتبہ گل نے تندہی سے اسے دیکھا۔ چاندنی کے نیم اندھیرے اور عمارت سے آتی ایئر کنڈیشن کی آوازوں سمیت وہاں کوئی اور شے نہ تھی۔ 1 سال پہلے تو تمہارا واحد مقصد مجھے زج کرنا یا نوکری سے نکلوانا تھا۔ یہ سورج اب کون سے رخ پر نکلتا ہے؟ انداز میں صاف طنز تھا۔ وہ یاسمین کے کیے سوال کا جواب چاہتی تھی۔
پہلے تم بھی تو اتنی عقل مند اور بے خوف نہیں تھی، ہر وقت آنکھوں میں آنسو تیار رہتے تھے، بات پہ بات گھبرا جاتی تھی، دماغ تو جیسے بادلوں میں رہتا تھا، وہ رسان سے کہتا گیا۔ تب میری بہن لاپتہ تھی، میں اسے ڈھونڈتے در در کی ٹھوکر کھا رہی تھی، ایسے میں اب کھیکی کو تو کرنے سے رہی، اس کی ناک سمیت تیوری چڑھی۔ اب دوبارہ اس کے لاپتہ ہونے کے انتظار میں ہو تب ہاں کرو گی؟ سامع نے سختی سے لب بھیج لیے، تلخی کا آیا ہر خیال سامنے والی کی مسکراہٹ کو دیکھتا بجھ گیا۔ اگر میں تم سے شادی کرتی ہوں تو میرے کیریئر کا کیا؟ میرا ٹریننگ سینٹر ترکی میں ہے، اور جن این جی اوز کے ساتھ مل کر میں سوشل ورک کرتی ہوں وہ تمام یورپی ہے، اب وہ افریقہ تو آنے سے رہے اور میں سینٹر کو اٹھا کر مصر تو لانے سے رہی۔ زبیر ٹانگیں لمبی کیے کھڑا تھا، اس کے جوتے کے نزدیک ٹھہرتے گل نے اینک درست کرتے بالآخر اپنے ٹالنے کی وجہ بیان کی۔ گال میں زبان مارتے چند ثانیہ ایسے ہی گزر گئے، جب زبیر نے زبان کو آزاد کرتے گہری سانس لی۔ تم اپنا ٹریننگ سینٹر مصر میں کھول لینا، یہاں کی خواتین کو سیلف ڈیفنس کی دگنی ضرورت ہے، اور رہی بات فلاحی کاموں کی تو میں تمہیں کبھی نہیں روکوں گا۔ اچھا ہے خود کے لیے بھی نیکیاں کماؤ اور کچھ میرے حصے میں بھی ڈال دو۔ ٹیک چھوڑتے وہ اب گل کے سامنے تھا، اس کا حل آسان تھا مگر گل کے راستے دشوار تھے۔ اس نے یہ مقام محنت، برداشت اور صبر کے بعد حاصل کیا تھا۔ ہمیں لانگ ڈسٹنس کرنا ہوگا۔ اس کی آواز اداسی سے مدھم تھی۔ یعنی تم ہاں کہہ رہی ہو؟ وہ اتنے زور سے بولا پل بھر کو گل بھول گئی کہ منظر میں کچھ اور بھی تھا۔ اپنے غم کا چولا اترا تو زبیر کی چمکتی آنکھوں کا پس منظر سمجھ آیا۔ دل کی تجوری پر حقدار رسائی نہ پا سکے کہ ڈر نے اس کے قدم وہاں رکنے نہ دیے۔ ہڑبڑا کر پیچھے ہوتے وہ وہاں سے بھاگی۔ پیچھے رہ جانے والے شخص کے مانو ارمان پر پانی پھر گیا۔ لڑکی نہ کرنے کے بجائے سیدھا بھاگ گئی تھی۔ کندھے جھکاتے اس نے ٹوٹے دل کی کرچیاں سمیٹی اور منظر سے ہٹ جانے میں عافیت سمجھی۔ بائک پر بیٹھتے اس نے انگشن میں چابی ڈالتے ایک جانب گھمایا۔ اونچی آواز سمیت روشنی ابھی زندہ ہوئی۔ میں تمہاری امی سے ملنے کو تیار ہوں۔ کندھے کے پار سے کہے جملے پر اس کا توازن بگڑا۔ اس سے قبل زبیر سواری سمیت فرش پر گرتا، گل جان نے بروقت اسے سنبھالا۔ وہ ہکا بکا ہوئے سامنے کھڑی عورت کو دیکھ کر رہ گیا۔ اگلے ہفتے تک میں یہیں ہوں، تمہیں جو دن موزوں لگے وہ رکھ لیتے ہیں۔ کمر پر ہاتھ باندھتے وہ آنکھیں امید کے تاروں سے سجائے بڑی آس سے زبیر کو دیکھ رہی تھی۔ سفید شرٹ اور میرون ٹائی والا مرد ایسے آنن فانن اقرار کے لیے تیار نہ تھا، انکار کے لیے تھا۔ مسرت سے بھرپور انداز لیے وہ بائک پر آگے ہوا۔ میری امی ایک روایتی عرب ماں ہے، اگر انہوں نے بیٹے کی پسند کو یوں بغیر کسی بڑے کے گھر آتا دیکھ لیا تو وہیں جہنم کا ٹکٹ کٹوا دے گی۔ اس کی بات پر گل کو ہنسی سی آئی۔ اب تو اسے زبیر کی ہر ٹیڑھی میڑھی چھوٹی موٹی بات یوں ہی خوش کرتی تھی۔ میں انہیں تمہاری بہن کی طرف لے آؤں گا۔ حمود اور یاسمین کم از کم تمہارے گھر کے بڑے نہ سہی رشتہ دار تو ہے۔ زبیر کے گھر میں بس ایک ماں تھی، اور گل کے خاندان میں اب یاسمین اور روزالین۔ نرگس اپنی زندگی میں گم تھی، انہیں اس کی خبر گیری کا کوئی شوق نہ تھا۔ مسکرا کر اسے الوداع کہتے گل تب تک وہیں کھڑی رہی جب تک کہ سرخ بائک سڑک پر نہ نکل گئی۔ اپنے پیچھے دھول سمیت وہ دل کو بھی چھوڑ گئی۔ گہری سانس لیتے گل کو یک دم خنکی کا احساس ہوا تو سفید اونی سویٹر میں خود کو اچھے سے لپیٹا۔ دل ابھی بھی خوشی سے جھوم رہا تھا جب پلٹتے ہی اس کی چیخ بلند ہوئی۔ سارے اعضاء اچھل کر منہ کو آئے۔ اگر وہ بروقت دیوار کا سہارا نہ لیتی تو یقیناً ابھی زمین پر ہوتی۔ دنیا بدل جائے گی مگر تمہاری صحیح وقت پر غلط انٹری کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ناوت سے ناک چڑھاتے ہوا المیرا کے نزدیک سے ہو کر گزر گئی۔ اس کے پیچھے آتی عورت کے قدموں میں اجلت بڑا تجسس تھا۔ آنکھوں اور چہرے پر چھایا اشتیاق گواہ تھا کہ اس نے ایک جھلک دیکھی ہے ساری ملاقات کی۔ تم کب آئی؟ تیز تیز چلتے وہ دونوں اندر آئے اور اب سیاہ لوہے کا دروازہ پار کر رہے تھے۔ جب دو دل مل رہے تھے، اپنے کندھے سے گل کا کندھا ٹکرایا تو وہ نازک یورپی اپنے ہی قدموں پر لڑکھڑاتے نیچے گری۔ المیرا نے بوکھلا کر چہرے پر ہاتھ رکھ لیے۔ گل کے چہرے کے اثار بتاتے تھے چوٹ صرف گرنے پڑنے سے آگے نکل گئی ہے۔ تمہارے ساتھ چلنے کے لیے بندے کو چاہیے سر سے پاؤں تک لوہے کے سوٹ میں آیا کرے۔ یہاں گل غصے سے جھنجھلا رہی تھی، وہیں المیرا نے ہنستے ہوئے سوٹنے میں مدد کروائی۔ اس کا چکراتا وجود کچھ قابو آیا تو بے اختیار نظر المیرا کے ہاتھ پر گئی۔ کافتان والی عورت نے بھی گل کی نگاہوں کا تعاقب کیا۔ 3 پٹیوں والی وہ چمکتی انگوٹھی صبح تک تو ہاتھ میں نہیں تھی۔ یہ کس کی چرائی ہے؟ ہاتھ جھاڑتے گل نے مذاق کیا۔ فاتر نے دی ہے۔ گل کے
हवा में मुल्हक रह गए। साकित और जामिद उसने अपनी दोस्त का चेहरा टटोला। हथेली में अलमीरा का हाथ उठाते गुलराहदारी की रोशनी में उसे देख रही थी। 3 रंगी बैंड जो उसने अंगूठी का रुख फेरा और झेप गई। ये वाकई फातिर सर ने दी है? गुल हैरत ज़दा हुई। एक बार ज़बरदस्ती मंगनी क्या कर लो, दुनिया खालिस जज्बों का यकीन ही नहीं करती। अलमीरा ने उकताते अपना हाथ खींच लिया। शुक्र है उन्होंने भी जेब ढीली की। लिफ्ट के आगे आकर रुकते गुल ने उसके कंधे के गिर्द बाजू फैलाया। हॉस्पिटल से निकलने के बाद से अलमीरा यास्मीन के साथ रह रही थी। फातिर की ख्वाहिश थी कि वो मुस्तकिल तौर पर किसी अपार्टमेंट में रह ले, मगर अलमीरा बज़िद थी कि उसे तन्हाई बर्दाश्त नहीं, उसे अकेलेपन में वहशत होती है। इसके अलावा मसला ये भी था कि वो मज़ीद फातिर के पैसों पर गुजर करना नहीं चाहती थी। पिछले 1 माह में गुल ने ज़्यादा अरसा मिस्र में गुजारा था, लेकिन वो हो या ना हो फ़र्क नहीं था। गुल से ज़्यादा अच्छी दोस्ती अलमीरा की यास्मीन से हो गई। वही बहन जिसका नाम लेकर वो गुलजान को अजियत देती थी, अब वही उसे गुल से ज़्यादा अजीज़ थी। गुल भी मिस्र आ जाए तो यास्मीन अपनी नई दोस्त से ही फारिग नहीं होती थी। गोल्डन गर्ल नीचे आती लिफ्ट को लाताल्लुकी से देखते हुए अलमीरा मोहसिन की आवाज़ किसी गहरे ख्याल में डूबी थी। मेरे कोमा के दौरानिए में क्या कुछ ऐसा हुआ था जिससे मुझे आगाह होना चाहिए? मुसलसल एक हाथ की उंगली से अपनी अंगूठी को घुमाते उसकी पुरसोच नजरें लिफ्ट के नीचे आते हिंदसे को देख रही थी। गुल ने गाल पर दस्तक दी। एक तो उस कुंद जहन को कुछ याद भी नहीं रहता था। इधर वो बाबा आदम के ज़माने की लिफ्ट आकर रुकी, उधर गुलजान इश्तियाक भरे अंदाज में पलटी। मैंने अपनी याददाश्त का चेकअप करवाया, मुझे कोई एमनीशिया नहीं। अलमीरा उस कम अक्ल को देखते अब भी गैर दिलचस्पी। तुम्हें सुनकर खुशी नहीं हुई? लिफ्ट में सवार होते गुल ने मुतवक्का मंजिल का निशान दबाया। क्या कोई नौफिल बिन अहमद नामी शख्स मुझे ढूंढते आया था? गुलजान की पेशानी ना समझे से सिकुड़ी। अलमीरा की हथेलियों में पसीना जमा हुआ। वो कौन है? अलमीरा ने सुस्त रवि से साथ खड़ी लड़की का उलझा चेहरा देखा। एहसान बिन नौफिल का बाप। गुल के दिमाग के खाने अब भी बंद थे। वही एहसान जिसके कत्ल का हुक्म मैंने दिया था। लिफ्ट पहले थमी या सामे की धड़कन, ये मसावात महलिक और गैर तस्वुराती थी। अलमीरा ने बाहर निकलते कंधे के पार अपनी दोस्त का सफ़ेद होता चेहरा देखा। उसका बाप आज फातिर के ऑफिस आया था। मुझ में वजह पूछने की हिम्मत नहीं हुई, तभी तुमसे पूछ लिया। हाथ बढ़ाते गुल का मफलूज वजूद बाहर खींचा। क्या उसके बाप को इल्म है कि बेटे की कातिला मैं हूँ? क्या वह एहसान की मौत से वाकिफ़ है? जहाँ तक मेरे इल्म में था, एहसान के बाप ने ही उसे माह मलिका भेजा था। तो जब ये सारा मसला खुला तब ऐसा तो हो ही नहीं सकता नौफिल ने अपना बेटा ना ढूंढा हो। उसके अंदाज में हैरत अंगेज तौर पर ठहराव था। गुल की कलाई पर उसकी हिद्दत गर्म थी। वो लम्स ही उसके अंदरूनी खौफ को वाज़े करने के लिए काफ़ी था। गुल ने हाथ उठाते उसे बीच में रोका। भूरी मार्बल की बनी राहदारी में इन दो के सिवा कोई न था। जुबैर ने बताया था कि निकलते वक्त फातिर से कोई मिलने आया था। जजीरे के एक सयाही मकाम में तब्दील करने की जो पेशकश सर ने की है, उसमें बेशतर कारोबारी अफराद दिलचस्पी रखते हैं। गुल की नाक तक आती औरत खामोश हो गई। फर्श को देखते अलमीरा ने अपनी हील से हील मार्बल परिया के बाद दिगर दस्तक दी। गुल ने हमदर्दी और मिलाल से उसका हाथ हटाया और फिर अलमीरा को कंधों से थामा। क्या तुम उस कत्ल पर शर्मिंदा हो? अलमीरा की जानिब से जवाब न आया। मैंने उस कत्ल की सज़ा भुगत ली है। तहखाने की मार, किले की सियासत, हस्पताल में कौमा, और अब क्या सज़ा होगी? गुल ने गहरी सांस खारिज की और उसके कंधों पर गिरफ्त मजबूत की। तुमने तो कत्ल का हुक्म दिया था। तुम्हारे अलावा बहुत सोने कत्ल किए भी थे। अगर तुम पर नौफिल बिन अहमद कानूनी कार्रवाई करवाते भी हैं तो अदालत उसकी सुनवाई नहीं करेगी। कोसी लतीफ़ और उसके साथियों के अलावा तमाम मजलूम है। फिर चाहे हमारे साथ इस किले में कोई कातिल ही क्यों ना हो, अगर उनके गुनाह उस क्रूज से पहले के थे तो कार्रवाई होगी। जहाज़ और किले में पेश आने वाले वाक़यात साजिश के तौर पे थे। अलमीरा पथराई आंखों से गुल का चेहरा देख कर रह गई। क्या ये उसकी बख्शिश थी या खुदा उसकी रस्सी दराज किए है? माह मलिका का किला और वहाँ कायम सियासत और हालात आम नहीं थे। इस धोखे और फरेब का अदल कोई ऐसे मांग सकता है जब तमाम ही बराबर के सताए थे। अलमीरा के कंधे यूं ही बेदम रहे। गुल ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। उनके नज़दीक मौजूद लिफ्ट खुली और एक औरत बाहर निकलते अपने घर की जानिब बढ़ गई। उसके दूर जाते कदमों पर नजरें रखे अलमीरा ने अफसोस किया।
تو نوفل بن احمد کے ساتھ بھی تو زیادتی ہوئی ہے۔ گل نے اس کے بازو میں اپنا بازو ڈالا۔ وہ جا کر کوسے اور اس کے ساتھیوں سے ہر جانا مانگے، جس میں کوسے مر چکا ہے، کامل مر چکی ہے، بہمن مر چکا ہے، رہی پیچھے نگار و سزا کاٹ رہی ہے۔ یاسمین جان کی فلیٹ کی طرف جاتے اس نے امید سے کہا، باقی اب آگے کا معاملہ وہ اللہ پر چھوڑ دے۔ اس جیسے بیشتر خاندان اللہ پر اپنا معاملہ چھوڑ چکے ہیں۔ جنگ میں مٹ جانے والے پیچھے صبر اور حوصلہ ہی چھوڑ کر جاتے ہیں۔ ان کی آوازیں دروازہ کھل کر بند ہونے کے بیچ دب گئی۔ اب راہداری سنسان تھی، مگر اس میں المیرا کی کچھ دیر پہلے کی بے کلی موجود تھی۔ ایک عام سے جہاز نے کتنی زندگیاں ڈبوئی تھی۔ باب خادم، تقدیر ہوئی قبول، اجرت ہوئی وصول، اجرت میں میسر ملکہ اور اسی ملکہ سے میری حیات مبذول۔ 11 ماہ کو اگر وقت کی ریلی میں مختصر کرے تو کہانی کا کل جائزہ یہی ہوگا کہ اب قاہرہ صرف فاتر اسلام کا شہر نہیں، وہ فاتر اور المیرا کا شہر بن چکا تھا۔ وہی سنہری زرد عمارتیں، رونق لگے بازار، کھانوں کی مہک اور ثقافتوں کا مجموعہ، جہاں صبح ہوتے وقت شہر کا ایک مختلف روپ ہوتا جو رات آنے تک اکثر بدل جاتا۔ لیکن اس وقت ہم انہی گلیوں کوچوں اور محلوں کو چھوڑتے قاہرہ کے ایک وسیع عریض قبرستان میں آتے ہیں۔ سرخ رنگی اینٹوں کے باڑ نے قبرستان کو گھیرا ہوا تھا۔ آج ملک میں بارش کی پیشن گوئی تھی، مگر اسے اس سب کی پرواہ نہ تھی۔ اس کی ماں کی ہر برسی پر بادل یوں ہی گرجتے برستے تھے۔ سفید اور سرخ امتزاج کا تر و تازہ گلدستہ صدیقہ اسلام کی قبر پر رکھتے وہ اب اس کے پاؤں کی جانب دوزانوں تھا۔ سبز سویٹر اور بھوری پینٹ پہنے اس کے ناخن قبر کے گرد مٹی کھرچ رہے تھے۔ صدیقہ کے عین ساتھ ہی ابوالسلام ظہور کی بھی قبر تھی۔ فاتر نے یہ جگہ خرید کے ان کے نام کا خطبہ لگایا تھا، جنازہ تو نہ دے سکا، کم از کم گز بھر کی قبر ہی سہی۔ سر بارش ہونے والی ہے۔ بارش کے کچھ قطرے ابھی زمین سے ٹکرائے ہی تھے جب فاتر کے پیچھے کھڑے معظم نے چھتری کھولتے دونوں پر تانی۔ 33 سالہ عرب کچھ نہ بولا۔ اس کی حسرت بھری نگاہیں ماں کے خطبے پر جمی تھی، صدیقہ اسلام کے نام کے عین تلے لکھے زوجہ ابوالسلام ظہور پر۔ وہ مادی قاہرہ کا جزیرہ نما علاقہ اپنی نئی کتاب کی لانچ کے لیے گیا تھا۔ فارغ ہوتے وہ سیدھا ماں باپ کے ابدی گھر آیا۔ سبز رنگ کی ان پکی قبروں کو دیکھتے فاتر کے دماغ میں جو خیالات کا بھگدڑ تھا اس سے معظم ناواقف تھا۔ آج میڈم کی واپسی کی فلائٹ ہے۔ سیکرٹری نے مخاطب کرنے کی ایک اور کوشش کی۔ ماں کے نام سے نظر پھیرتے اس نے سر اٹھایا۔ اس کو ایئرپورٹ پر لینے چلے جانا۔ کھڑے ہوتے اس نے معظم سے چھتری ہاتھ میں دی۔ آپ نہیں جائیں گے سیدی؟ فاتر نے گردن جھکاتے انکار میں ہلائی۔ معظم کو دھچکا ضرور لگا مگر کہا کچھ نہیں۔ میڈم جب کبھی شہر سے باہر جائے تو لینے فاتر ہی جاتا تھا۔ یہ تو پھر ملک سے آنا تھا، اور وہ بھی 1 ماہ کی مدت بعد۔ اس کے لیے نرگس کا گلدستہ لے کر جانا۔ معظم جو دھول سے جوتے بچاتے باہر نکل رہا تھا، فاتر کی آواز پر کچھ دیر کے لیے ٹھہر گیا۔ قبر کو دیکھتے مرد نے جملے کی وضاحت نہ کی۔ اسسٹنٹ نے اینک درست کی اور سر ہلاتے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ یہاں وہ قبرستان سے باہر نکلا، وہاں بارش زور پکڑتے اونچی ہو گئی۔ لندن، انگلستان۔ 11 ماہ کا چند سطور میں خلاصہ کیا جائے تو اب کی المیرا اور پچھلے سال کی المیرا میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اس کا وہ ایک انٹرویو کامیاب گیا۔ لوگوں نے پے در پے اس کے انٹرویو کیے، اپنے پروگرام پر بلایا۔ المیرا تو باقاعدہ کوئین آف دا شپ کے نام سے مشہور ہو گئی۔ میڈیا یا خبروں میں آنے والے چہرے بس کچھ دن کی چاندنی ہوتے ہیں، المیرا جانتی تھی۔ چنانچہ اس نے ساتھ ہی ساتھ اپنے ہی جامعہ میں ڈرامہ اور اداکاری کے ڈپارٹمنٹ میں ٹیمپریری طور پر پڑھانے لگی۔ مشکل صرف اتنا تھا کہ یہ اقدام المیرا نے کبھی سوچے نہیں تھے۔ آسانی یہ ہوئی کہ اپنے اندر کے ہنر کو پرکھنے کے لیے اسے زیادہ محنت نہ کرنی پڑی۔ وہاں موجود بچوں اور بچیوں کی کلاسیکی ڈرامہ یا چھوٹی فلمز کا انعقاد کرواتی تھی۔ اسی کے زیر نگرانی ان کے جامعہ کا گروہ دوسرے تعلیمی اداروں کے ساتھ مقابلوں میں حصہ لیتا۔ لندن کبھی آنا یہ المیرا کے شیخ چلی کے خوابوں میں کہیں ہوگا، جس کو وہ خود بھی مذاق ہی سمجھتی تھی۔ انگریزوں میں خدا جانے ایسا کیا کیڑا تھا، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوئی تباہی یا سانحہ پر اٹھا کر فلم بنا دیتے تھے۔ ایسے میں المیرا ان کے لیے ضروری تھی، کیونکہ باقیوں کی طرح وہ خود پر گزرے وقت کو کہانی کی مانند سناتی تھی۔ اس وقت وہ لندن سیریز کے اداکار کا
تفصیح کرنے آئی تھی۔ اس کے بتائے گئے قصے کے مطابق باقی تو سب کرداروں کا انتخاب ہو گیا تھا، بس ایک دبیر تھا جو حلق کا کانٹا بنا تھا۔ اتنے آڈیشن، اتنی جانچ پڑتال کے بعد انہیں مہینہ ہونے والا تھا۔ شوٹنگ کی تاریخ سر پر تھی، مگر دبیر السازار کے لیے کوئی اداکار موزوں نہ تھا۔ نہیں، یہ نہیں، اس کے کندھے چوڑے ہیں۔ دبیر سوکھا سنگل پسلی تھا۔ پروڈکشن کاسٹنگ اور اسکرین پلے کی ٹیم کے ساتھ کانفرنس روم میں بیٹھے اس نے کچھ حتمی اداکاروں میں سے ایک کو رد کیا۔ نا بھائی، یہ تو بالکل نہیں، اس کی گنج کرا دی تو اب ابلا انڈا لگے گا۔ دبیر کے بال نہیں تھے۔ اس کے دوسرے آڈیشن میں پسند کیے گئے شخص کی ریکارڈنگ مسترد کرتے اس نے ناک چڑھائی۔ اس کا قد لمبا ہے، دبیر قد میں چھوٹا تھا۔ منہ پھلاتے اس نے ایک اور کو انکار کیا۔ اداکاروں کا آڈیشن لینے والے اور سرمایہ لگانے والوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ المیرا ان کا صبر آزما رہی تھی۔ ویسے بھی تیسری دنیا سے آئے لوگوں کو وہ وہاں انسان نہیں سمجھتے تھے۔ مسز المیرا، ہمارے پاس وقت کم ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ کو عین دبیر السازار جیسا ہی کوئی شخص ملے۔ دبیر کے نام کو ملیامیٹ کرتے اسی چٹی چمڑی بے رونق بالوں والی بڑھیا نے تنک کر کہا۔ المیرا نے جسے ہاتھ جھلاتے اسے دربار سے برخاست کیا۔ ملکہ نام رکھو گے تو یہ تو ہوگا۔ دبیر السازار اس کہانی کی جان ہے۔ وہ ایسا کردار ہے جو اپنی غیر موجودگی سے آپ کو ہونے کا احساس دلاتا ہے۔ اگر اس کی کاسٹنگ میں کوئی ہیرا پھیری کریں گے تو یہ ایک اے کلاس نہیں بی کلاس فلم بنے گی۔ پاکستان لب و لہجے کی انگریزی میں کہتے اس نے تمام کو دیکھا۔ وہ دور پہلے ہی تھا جب اس کو اپنی کم فہمی یا حیثیت کمپلیکس میں مبتلا کرتی تھی۔ آج کی المیرا خود کو مکمل طور پر قبول کیے بہتری کے سفر پر روا تھی۔ ہمت مت ہارے، آپ کو یقیناً کوئی ایسا اداکار ضرور ملے گا جو دبیر السازار کی تمام اصناف پر مکمل اترے۔ مسکراتے اس نے حوصلہ بڑھایا۔ وہاں سبھی جانتے تھے یہ حوصلہ بڑھانا کم اور ایک جھوٹی امید تھمانا زیادہ تھی۔ معاملہ یہاں تک آ چکا تھا کہ اب وہ المیرا کو اس کانٹریکٹ سے نہ نکال سکتے تھے، نہ دو نمبری کر سکتے تھے۔ اس کے شوہر کے تعلقات کہاں تک تھے، اس کا اندازہ انہیں بخوبی تھا۔ کیا جاتا ہے آپ کا، مان لیں ان کی بات اور رکھ دے کسی آئیں بائیں شائع کو دبیر۔ یہ ان کے ہوٹل روم کا منظر تھا۔ المیرا کی 6 گھنٹے بعد واپسی کی فلائٹ تھی اور اس وقت عزیزہ فہد سوٹ کیس میں اس کے کپڑے طے کر رہی تھی۔ عزیزہ اب تکلم کی نوکری چھوڑے المیرا کی ہی مکمل اسسٹنٹ تھی۔ اس کا 3-4 افراد کا پی آر گروہ تھا۔ وہ پی آر گروہ تھا جس کی نگہبانی عزیزہ کے نازک کندھوں پر تھی۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کچھ غلط کرے اور وہ آپ کو اس پروجیکٹ سے نکال دے۔ ویسے بھی حق ہتھیانے میں برطانوی سب سے آگے ہے۔ عزیزہ اب بھی ویسی تھی، فرق یہ تھا کہ اب وہ منگنی شدہ تھی اور مہینے میں 1 آدھ مرتبہ اسے کوئی پھول کی کلی دے دیا کرتا۔ گردن میں پہنی موتیوں کی نفیس مالا کو اس کے مخملی ڈبیا میں رکھتے المیرا کے بال کھلے تھے، کمر سے قدرے اوپر آتے ریشمی لمبے ہلکے بھورے بال جو کہ اس وقت بلدار ہوئے تھے۔ دھاری دار کھلی سیاہ سفید شرٹ سمیت ڈھیلی سی پینٹ میں ملبوس اس نے عزیزہ کے شکوک رد نہ کیے۔ وہ صبح سے اپنے شوہر سے رابطہ کرنے کی کوشش میں تھی، مگر مجال ہو جو وہ بندہ کبھی وقت پر فون دیکھ لے۔ صبح کا میسج بھیجو تو 2 دن بعد جواب آئے گا۔ المیرا کو تو لگتا تھا ایک دن وہ موت کے منہ میں ہوگی اور یہ بندہ صرف اپنی مصروفیت کے باعث اسے گوا دے گا۔ آپ مجھے بتائیں کہ دبیر کے کردار کو کیسا آدمی چاہیے، میں ڈھونڈ کر لاؤں گی۔ بھورے حجاب والی عزیزہ سفید چادر پر بیٹھی اور اشتیاق سے اپنی باس کو دیکھا۔ بالکل تمہارے منگیتر جیسا، سوکھا ڈلی جسے ہوا کا جھونکا اڑا جائے۔ 1000 مرتبہ کا دیا تانا اس نے ایک بار پھر سے اپنی ماتحت اور دوست کو دیا۔ عزیزہ تن فن کرتے کھڑی ہوئی، غصے سے نتنے پھلاتے وہ چیزیں طے کرنے کے بجائے انہیں اٹیچی میں باقاعدہ پھینکنے لگی۔ اپنے میک اپ اور پرفیوم کو بیگ میں بند کرتے المیرا زیر لب مسکرائی۔ بخوبی جانتی تھی کہ ابھی عزیزہ کے منہ سے کیا جملہ ادا ہوگا۔ مجھے نہیں کرنی آپ کی ملازمت، ڈھونڈ لے اپنے لیے کوئی اور، اللہ میاں کی گائے۔ ہاتھ اٹھا کر فیصلہ کن انداز میں کہتے وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ المیرا کو معلوم تھا وہ نکل کر زیادہ سے زیادہ اپنے کمرے میں جائے گی۔ اس سے آگے کی نہ عزیزہ کی استطاعت تھی نہ دل۔ ڈوبتے قلب کو سنبھالتے المیرا عنایت محسن نے فون کی بجھی اسکرین دیکھی۔ جواب اب بھی موصول نہیں ہوا تھا۔ سیاہ آئینے میں اس کے چہرے کا اترا ہوا عکس دکھائی دیا۔ گزشتہ 1 سال میں وہ مزید نکھر گئی تھی۔ بھری گالیں اور اونچی پیشانی اب بھی ویسی کی ویسی سرخ و روشن تھی۔ فرق آیا تھا تو زلفوں میں، جو پہلے سے لمبی ہو کر اب اس کی پشت پر ہم وقت رہتی تھی۔
قاہرہ بھیگا ہوا تھا۔ سفید اور نیلے امتزاج کے اس ایئرپورٹ کے خارجی دروازے سے نکلتے اس کے بال کیچر کی مدد سے بند تھے۔ کندھے پر سفری بیگ لٹکائے وہ ماتھے پر ہاتھ کا جھجھا بنائے تھی۔ سامنے ہی بیٹھنے کا انتظام تھا اور خاکی چھتریوں تلے لوگ بھیگ جانے کے ڈر سے موجود تھے۔ اس کے ہاتھ ہی سامان کو ٹرالی میں گھسیٹ کر لاتے عزیزہ تھی۔ آپ لندن گھومنے گئی تھی یا بس نے؟ یا سلام، اتنے بیگ تو میں نے شفٹنگ کرنے کے لیے بھی نہیں بنائے تھے۔ ہانپتے ہوئے اس نے المیرا کے سامان سے بنے برج خلیفہ پر چوٹ کی۔ بغل میں دبی پانی کی بوتل نکال کر عزیزہ کو تھماتے المیرا کی برہم نگاہیں اب بھی کسی منتظر کو تلاش کر رہی تھی۔ چھوٹی آنکھوں میں خطیر بے چینی تھی اور گول ناک سے کچی مٹی کی مشک اندر کو جا رہی تھی۔ کال کرے نا اپنے میاں کو، پوچھے کدھر ہے۔ ٹرالی پر تقریباً لٹکی ہوئی عورت اب فون نکال چکی تھی۔ المیرا کو تو پتہ نہیں، اس کے پاس ایک عدد میٹھی باتیں کرنے کے لیے انسان تھا۔ متوقع شخص کا پتہ معلوم کرنے کے لیے المیرا نے کھلی جینس میں ڈالا فون نکالا۔ جہاں اس نے کان سے لگایا ہی تھا وہیں سامنے سے ایک جانی پہچانی گاڑی گیلی پیومنٹ پر چلتی آ رہی تھی۔ چاندنی رنگ کی اوڈی کو دیکھتے المیرا کا فون والا ہاتھ جامد رہ گیا۔ سکتے میں جانے کی وجہ سواری نہیں، اندر بیٹھے ڈرائیور کا چہرہ تھا۔ مرحبا میم۔ باہر نکلتے چھوٹے قد والا چشمش موزم نمودار ہوا۔ المیرا کو سلام کرتے وہ عزیزہ کی مدد کے ساتھ سامان گاڑی میں رکھوانے لگا۔ المیرا نے جھٹ ان سے رخ پھیرا اور تیزی سے فون پر انگلیاں چلانے لگی۔ ایک کے بعد ایک میسج جاتا مگر جواب نہ آتا۔ کہاں ہو تم؟ مر گئے ہو یا پھر یہ نیک کام بھی میرے ہاتھوں ہونا ہے؟ مادی جانا تھا نہ آج۔ کب تک آؤ گے؟ جواب دو، مجھے فکر ہو رہی ہے تمہاری۔ آخری پیغام بڑے ہندسوں میں لکھتے بھیجا گیا۔ اس کے انتشار اور بے سکونی میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہوا۔ میم، موزم کی تابعداری پکار پر المیرا نے اسے گھور کر دیکھا جیسے میسج میں تاخیر اس کی بھول تھی۔ آہستہ عزیزہ کو گاڑی کروا دو۔ سامان اتنا تھا کہ ان کی جگہ نہیں رہی۔ ساتھ کھڑی حجابی نے ایک نظر بارش کو دیکھا اور پھر دوسری بھیک منگو والی ادا المیرا پر ڈالی۔ موٹی دھاری دھار سویٹر پہنے المیرا ہنکار برتے آگے آئی۔ آہستہ عزیزہ، یہ موقع کبھی نہ گوائے۔ کال کرو اپنی سنگل پسلی کو اور کہو کہ تمہیں لینے آ جائے۔ یہ نہ ہو بیچارہ بارش میں مزید شرنک ہوا ہو۔ پہلا جملہ موزم کو اور دوسرا عزیزہ سے کہا۔ صاف ظاہر تھا اس کا مزاج بری طرح بگڑ چکا ہے۔ عزیزہ اپنے منگیتر کا دفاع کرتی وہاں المیرا مزید 4 نقص نکال دیتی اور وہ حقیقتاً بھی تھے۔ وہ لڑکا اس کی دوست کے لیے بالکل قابل نہ تھا جو خالی جیب رکھ کر آپ کو صرف باتوں سے للچائے۔ المیرا کے نزدیک وہ سنجیدگی کے قابل نہیں تھے۔ آپ جائیں، میں خود آ جاؤں گی، نہ روٹھے انداز میں کہتے ہوئے گاڑی کے دروازے سے پیچھے ہوئی۔ تمہارا سامان میں پہنچا دوں گی۔ اس میں جو میری جانب سے لدائے کپڑے ہیں کم از کم میں ان کی ناقدری نہیں دیکھ سکتی۔ اندر بیٹھ کر اس نے عزیزہ کو جتایا۔ سامنے والی بری طرح تب گئی۔ ملکاؤں جیسا غرور اور مالکنوں جیسی ادا تھی اس کی۔ عزیزہ ہمیشہ بے بس ہو کر خاموش رہ جاتی۔ گاڑی آگے بڑھی تو المیرا نے سیٹ کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ اتنے لمبے سفر کے بعد خود سے منسلک شخص کی فکر نے اسے تھکا کر رکھ چھوڑا تھا۔ گاڑی میں خاموشی تھی۔ جب کھڑکی سے بارش کے قطرے اس کے چہرے سے مسلسل ٹکرا رہے تھے۔ کھڑکی بند کر دو میم، موزم نے گاڑی چلاتے پوچھا۔ تمہارا باس کدھر ہے؟ المیرا کا انداز خالص بیویوں والا تھا۔ ان کی والدہ کی آج برسی ہے میم، وہ اس وقت قبرستان میں ہے۔ المیرا نے آنکھیں مزید سختی سے میچ لی۔ ایک اسی بات کی فکر تو اسے صبح سے کھائے جا رہی تھی۔ وہ اپنی ماں کو لے کر بے حد حساس تھا۔ ایسے میں المیرا نہیں چاہتی تھی وہ اکیلا رہے۔ خواہ یہ الگ بات تھی کہ اس نے خود کو اکیلے رکھا تھا۔ اس کی طبیعت تو ٹھیک تھی۔ اس نے کیا صبح سے کچھ کھایا ہے؟ بک لنچ کیسا رہا؟ لہجے کی ساری ناراضگی زائل ہو گئی۔ وہ اپنی پرواہ اور تڑپ اب مزید نہیں ڈھانپ سکتی تھی۔ اسٹیئرنگ وہیل پر دونوں ہاتھ رکھے وہ کسی سلجھے ہوئے بچے کی طرح چلا رہا تھا۔ جواب دیے بنا اس نے گاڑی پل پر چڑھا دی۔ وہ لڑکا کم و بیس 24 سال سے زیادہ کا نہ ہوگا۔ انہوں نے آپ کے لیے پھول بھیجے ہیں۔ موزم کے روبوٹک انداز پر المیرا کی ملال بھری نگاہوں میں الجھن آئی۔ ماتھے کی تفکر پر ناسمجھی پھیلی۔ سوار ہونے سے اب تک اس کے نتنوں سے ایک بھینی سی خوشبو ٹکرائی
اپنی بے صبری میں وہ یہ غور کرنا ہی بھول گئی کہ ڈرائیور کے ساتھ والی کرسی پر سفید کپڑے میں ایک گلدستہ موجود تھا۔ المیرا نے آگے ہوتے اسے اٹھایا۔ بنفشی نرگس کے ساتھ ننھے چمیلی اور موتیا کے پھولوں سے سجا وہ خوبصورت تحفہ المیرا کے لیے تھا۔ پچھلے 1 سال سے یہ چیز کم ضرور ہوئی تھی، ختم نہیں ہوئی۔ وہ کسی بھی خاص موقع کا انتظار کیے بنا المیرا کو پھول بھجواتا تھا۔ اگر شہر سے باہر ہے تو ملک سے باہر ہے تب، گھر سے باہر ہے تو بھی، مگر وہ کبھی خود پھول ہاتھ میں اٹھائے اس کے لیے لایا نہیں تھا۔ یہ سوال المیرا کسی نہ کسی دن ضرور پوچھے گی۔ خوبصورت ہے، ناک کے نزدیک لاتے اس نے ان کی مہک محسوس کی۔ موتیا کی خوشبو نے اس کے وجود کو مکمل سرشار کر دیا۔ باقی کے راستے وہ گلدستے کو سینے پر رکھے سیٹ سے ٹیک لگائے قاہرہ کو بھیگتا دیکھتی رہی۔ المیرا کا گھر ایک خاموش سے محلے میں واقع تھا۔ پتھریلی زمین اس کے گھر کو احاطے میں لیے تھی، جبکہ آگے پیچھے کے گھر اس کے مکان سے قدرے مختلف تھے۔ سرمئی اینٹوں کے بیچ موجود وہ گہری اینٹوں کا کھڑا گھر الگ سے دکھتا تھا۔ باہر آتے معظم نے اس کے سر پر چھتری کھولی۔ شکریہ کرتے وہ اپنا گلدستہ اور سفری بیگ سنبھالے گھر کے سفید فینس کو پار کرتے اندر آئی۔ دونوں جانب موجود گھاس کے بیچ پتھروں سے بنا راستہ داخلے کی اور جاتا تھا۔ معظم اب اس کا سامان نکال رہا تھا، جبکہ المیرا نے لکڑی کے بنے دروازے میں چابی گھمائی۔ گھر ہوادار تھا، مگر اس وقت بجھی بتیوں بند کھڑکیوں پر ڈلے پردوں اور باہر کے برساتی موسم میں ہیبت ناک لگا، یوں جیسے اس کھنڈر میں کسی ذی نفس نے کبھی بسیرا نہ کیا ہو۔ یہ سامان ادھر ہی رکھ دو معظم، میں خود سنبھال لوں گی۔ اسے ٹرالی کے ٹائروں سے الجھتا دیکھتے المیرا نے پیشکش کی۔ ہاتھ مار کر ساری بتیاں جلائی تو گھر واضح ہوا۔ خاکی رنگ کے کارپیٹ پوری نچلی منزل پر پھیلا تھا۔ ایک دیوار مکمل کھڑکیوں کی تھی جو گھر کی ایک طرف کھلتی تھی۔ صوفے اور ٹی وی سیٹ کے ساتھ کھڑکیوں کی دیوار کے کنارے میں اسٹڈی روم کا بند دروازہ تھا، جبکہ اس کے ساتھ ایک اور کمرہ تھا۔ وہاں سے آگے دیوار گیر سیڑھیاں تھیں جو یہاں سے دوسری منزل کو جاتی تھیں۔ معظم کی مدد کرتے اس نے آخر میں تاکید کی، یہ عزیزہ کا سفری بیگ اسے گھر پہنچا دیا جائے۔ وہ لڑکا چلا گیا تو گھر میں ایک بار پھر ویسی ہی خاموشی چھا گئی۔ وہ 1 مہینے دوسرے ملک کیا چلی گئی، یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے پلٹ کر یہاں رہتے واحد شخص کی خبر گیری نہ کی ہو۔ آگے آئی تو مٹیالے صوفے پر گرد تھی، پست سے میز پر دھول دور سے چمکی، پردوں کے کنارے جیسے مکڑی کے گھر نہیں خاندان آباد تھے۔ گہری سانس اندر لیتے المیرا نے کندھے دبائے، لمبے ڈگ بھرتے اس نے وہ سامان وہیں چھوڑا اور سیدھا اوپر آئی۔ سیڑھیوں کے دائیں ہاتھ پر 2 کمرے تھے، جبکہ بائیں طرف تھوڑا پیچھے کر کے اوپن کچن تھا۔ یہاں بھی لاؤنج میں رکھے صوفے تھے، مگر ٹی وی جیسی آسائش غائب تھی۔ گھر کچھ یوں بنا تھا کہ دوسری منزل کے گرد ٹیرس تھا جس کا دروازہ ہر کمرے سے کھلتا تھا۔ کچن کے ساتھ ہی بالکنی تھی جو ٹیرس تک جانے کی راہ بنتی۔ نیز یہ کہا جائے کہ یہ گھر آرام دہ تھا، غلط نہیں ہوگا۔ اس وقت المیرا کو یہ سکون کاٹے کی مانند لگا۔ کچن کاؤنٹر پر چپا چپا مٹی تھی۔ فریج کھولی تو سوائے 2 انڈے، آدھا پیکٹ بریڈ اور خالی دودھ کے کارٹن سوا کچھ نہ تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ پیچھے سے نہ ہاؤس ہیلپ آئی تھی اور نہ اس کے شوہر نامدار کو اتنی فرصت ہوئی کہ گھر کا کچھ خیال رکھ لے۔ وہ تو شاید ہی یہاں کچھ گھنٹوں سے زیادہ دیر کے لیے آتا ہو۔ یہی سب سوچے لیتے المیرا دوبارہ نیچے آئی۔ سیڑھیاں اترنے چڑھنے کی آواز سارے گھر میں گونج کر واپس پلٹ آئی۔ اپنے بازو پر لٹکائے بیگ میں ہاتھ مارتے اس نے فون کا چارجر تلاش کیا۔ عین توقع کے مطابق عزیزہ نے اسے تینوں اٹیچی میں سے کسی ایک میں ڈال دیا تھا۔ المیرا کا منہ لٹک گیا، اب کیا ہی ملامت کرے۔ باہر آسمان کی ٹپ ٹپ تھی جب وہ ایک کونے میں موجود اسٹڈی کے درازوں میں ہاتھ مار رہی تھی۔ گھر کے دوسرے رہائشی کو سامان گنوانے کی عادت تھی۔ وہ ہمیشہ 2-3 چارجرز خرید کر کسی بھی ہنگامی مسئلے سے خود کو بچائے رکھتا۔ لیڈ اور اڈاپٹر اٹھائے وہ باہر آئی جب گھر کے نرم جوتوں میں مقید پاؤں ٹھہرے۔ نظریں بے دھیانی میں دونوں کمروں کے بیچ دیوار تک گئی۔ مختلف تصاویر سے سجی وہ دیوار بھری ہوئی تھی۔ بہت سی یادیں اور بیشتر اچھے دن اس دیوار پر آویزاں تھے۔ ایسے ہی ایک فریم شدہ منظر نے المیرا کی توجہ کھینچی۔ آگے آتے اس نے عین درمیان میں لٹکی تصویر کو درست کیا۔ اب وہ ایک دم سیدھی تھی۔ مسکراتے اس کا روپ شیشے میں بنا۔ وہ ہٹی تو چہرہ باہر سے دور ہو گیا۔ قدم سیڑھیوں کی اور ہو گئے، مگر جو چہرہ تصویر کے اندر تھا وہ وہیں رہ گیا۔
سیاہ اور سفید امتزاج کی یہ تصویر ان کی شادی کی تھی۔ المیرا اپنا ہاتھ فاتر کے ہاتھ میں دیے تھی۔ وہ آگے بڑھتے پلٹ کر اسے دیکھ رہا تھا جبکہ وہ ہنستے ہوئے اپنا بھاری گاؤن سنبھال رہی تھی۔ وہ تصویر غیر مقرر تھی۔ وہ تصویر ان دونوں کا اصل تھی۔ المیرا ہنستے ہوئے اپنے مسائل سلجھا رہی تھی۔ فاتر اسے دیکھتے ہوئے ہنسی میں الجھ رہا تھا۔ آج سے 11 ماہ پہلے 12 اگست کو وہ المیرا محسن سے المیرا فاتر بنی تھی۔ کیا تم 12 اگست کے احوال جاننا چاہو گے؟ پچھلے 7 سال میں المیرا عنایت محسن نے کچھ ہی مصری شادیوں میں شرکت کی تھی، لیکن کبھی اس نے یہ تصور نہیں کیا تھا کہ ایک دن اس کے بیاہ میں بھی لوگ یوں ہی شریک ہوں گے۔ 12 اگست سے ایک رات پہلے اس کی مہندی کی تقریب ہوئی۔ باہوں اور پاؤں پر مہندی کے ساتھ ناچ گانا ہوا۔ یہ تقریب صرف دلہن کے یہاں ہوتی ہے۔ چونکہ لڑکی والوں کی جانب سے چند ہی لوگ تھے تو فاتر کے خاندان کے مدعو افراد نے بھی شرکت کی۔ اگلے دن اس کا نکاح تھا، جسے مصری الکتب کی رسم کہتے ہیں۔ مسجد میں سادہ نکاح ہوتا ہے، وہیں مہر کے انتظامات اور گواہین کی موجودگی میں دونوں فریقین اقرار کرتے۔ اس سب کے بعد شروع ہوتا اصل ہنگامہ، اصل شور اور اصل رونق۔ دلہا دلہن مسجد سے سیدھا شادی کے مقام پر آتے، ان کا بھرپور استقبال ہوتا، ناچ گانا زور و شور سے ہوتا، کھانے کے برتن کھولے جاتے اور تحفہ تحائف کا دورہ ہوتا۔ سنہرے نفیس چمک دھمک والے گاؤن میں اس کے بال آگے سے بندھے جبکہ پیچھے سے پشت پر پھیلے تھے۔ بالوں کے ساتھ ٹکا ہم رنگ سنہری پلو لباس کو مزید خوبصورت بنائے تھا۔ شادی کے وینیو میں جانے سے قبل وہ دلہن کے کمرے میں تھی۔ نیچے ہوٹل کی پچھلی جانب اس کی تقریب کے گانوں کا شور اوپر تک آ رہا تھا۔ سنہرے بھورے اور سفید امتزاج کی تیاری سے سجا وہ کھلا سالن کھچا کھچ مہمانوں سے بھرا تھا۔ انگلی میں پہنی انگوٹھی کو گھماتے المیرا کو آج سے قبل اتنی گھبراہٹ نہیں ہوئی۔ ہاتھ پر مہندی کے نقش و نگار کا گہرا رنگ تھا جبکہ گردن اور ناک میں ننھے موتی تھے۔ مکمل قد کے آئینے میں خود کی تیاری دیکھتے اس کا دل جیسے پسلیوں سے باہر آنے کو بے تاب ہوا۔ وہ ابھی آدھا گھنٹہ پہلے اپنے جملہ حقوق اس انسان کے نام کر کے آئی تھی جس کے مابین کبھی دوزخ ہوتی تھی، جو اسے اپنی انا کی نظر سے جیل کرا دیتا، جو کڑوی باتوں سے اس کا جینا محال کرتا تو بیچ مجمع میں اس پر سنگین الزام لگاتا۔ وہ آنکھیں بند کر کے اگر وقت کا سفر کرتی تو خود پر ہنسی نہ آئے ایسا تو غیر منطقی تھا۔ ایسی گھبراہٹ تو المیرا کو نکاح کے وقت بھی نہیں ہوئی تھی جو اسے ابھی تقریب میں جانے کا سوچ کر ہو رہی تھی۔ کمرے کے نقش و نگار بھی اس کے لباس سے میل کھاتے تھے۔ دھک دھک کرتے دل کو سنبھالتے ہوئے یکلخت کرسی پر بیٹھی، پھولا لباس اطراف میں پھیل گیا۔ اپنی اونچی ایڑی والا جوتا اتار کر اس نے نرم قالین پر رکھا۔ فراک ذرا سا ہٹاتے اس نے پاؤں پر لگی مہندی کو دیکھا۔ دروازے پر ہوئی دستک پر المیرا محسن دہل کر سیدھی ہوئی۔ لباس اگر کامدار اور بھاری نہ ہوتا تو یقیناً وہ اٹھ بھی جاتی۔ ذرا سی گردن دروازے کے آگے بنی راہداری پر ڈالی تو اندر آتی گلجان سے نظر ملی۔ اس کا دل شدت سے دھڑکا، معدے میں جیسے خوف کے مروڑ اٹھے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ سلک کے آسمانی گاؤن اور بالوں کو فرنٹ چوٹی میں باندھے گل کے ماتھے پر بل آئے۔ ناگواری سے جھکتے اس نے المیرا کے پھیلے لباس کو درست کیا۔ ایک مظلوم کے قتل کا حکم دیتے، 300 لوگوں کو انگلی کے اشاروں پر نچاتے، لوٹ مار کر بھاگتے اور بنا رکے جھوٹ بولتے وقت تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ اب یہ 70-80 لوگوں کے سامنے جاتے ہوئے تمہارا سانس اٹک رہا ہے؟ گھٹنوں پر کوہنیاں رکھتے گل نے اسے برہمی سے دیکھا۔ تر و تازہ چہرے والی المیرا کے ہراس میں کمی کے بجائے اضافہ ہوا۔ مجھے مسئلہ یہ نہیں کہ اتنے کم لوگ ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ان سب میں سے کوئی ایک بھی میرا نہیں۔ گل کو لگا المیرا کا لہجہ بھیگا ہوا ہے۔ آنکھیں تو خوش تھی پر یہ آواز میں نمی کیسے آئی؟ جب سے فاتر کے خاندان والے آئے ہیں، سیدھی طرح نہیں مگر گھما پھرا کر مجھے یہی تانا نہ جانے کتنی مرتبہ دے چکے ہیں۔ کچھ ہی دن میں میرے کردار کی دھجیاں ادھیڑ کر رکھ چکے ہیں۔ میں آگے کیسے سروائیو کروں گی؟ المیرا نے اس کے ہاتھ مضبوطی سے تھامے۔ گل کو رہ کر اس پر بے تحاشا ترس آیا۔ دوست کی گال پر ہاتھ رکھتے اس نے اپنے استانی مزاج کا استقبال کیا۔ تمہاری شادی فاتر سر سے ہوئی ہے المیرا، اپنی بہن کو تو وہ خود منہ نہیں لگاتے، پھر تم کیوں فکر مند ہو رہی ہو؟ مسئلہ صرف اس کی بہن نہیں، مسائل پیدا کرنے والے باقی لوگ بھی تو ہے۔ تھوک نگلتے وہ روحان سے ہوئی۔ المیرا لاکھ جھٹلا لے، اسے آج بھی دوسروں سے توصیف کی چاہت تھی، ہاں مگر پہلے کی طرح وہ ان کے پیچھے نہیں کاوش کرتی تھی۔ گل نے بھی ابھی اضافی جملے اور بہت کہنے تھے جب دروازے پر ہوئی دستک نے اس کا انہماک توڑا۔ آواز پر دونوں دوستیں چوکنا ہوئی، دونوں ہی جانتی تھی باہر کون ہے۔
ایک آخری حوصلہ مند ملال سے بھرپور اور انسیت سے مالا مال نگاہ ڈالتے وہ راہداری میں غائب ہو گئی۔ المیرا نے مٹھیوں میں لباس کو جکڑتے آنکھیں آنے والی کی راہ میں لگائی۔ کچھ لمحات کا انتظار تھا جب دو سیاہ چمکدار بوٹ سفید قالین پر نمودار ہوئے۔ فکر اور خطرے کی گھنٹیوں کے بجائے بے ہنگم ہوتی دھڑکن کا شور بلند تر ہوا۔ سیاہ ٹو پیس پر سفید کوٹ پہنے، بالوں کو اپنے انادی انداز میں سجائے، فاتر اسلام مسکراتے ہوئے چوکھٹ پر نمودار ہوا۔ پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے وہی ضدی زلف پیشانی پر تھی اور نگاہیں سامنے بیٹھی دلہن پر۔ چلے مسز فاتر اسلام کوٹ کی جیب سے ایک سنہری رومال سر نکالے المیرا کو مسرور نظر سے دیکھ رہا تھا۔ بایاں ہاتھ بڑھاتے فاتر کی داڑھی سے پاک چہرے پر نوزدہ سی خوشی تھی۔ المیرا کی گرفت لباس پر مزید تنگ ہوئی۔ لب چباتے اس نے روحان سی نظریں فاتر پر ڈالی۔ مرد کی نظروں کی شادمانی جھٹ پشیمانی سے تبدیل ہوئی۔ کیا ہوا ہے؟ سختی سے کہتے وہ اس کے سامنے گھٹنے کے بل بیٹھا، کپ کپاتے ہاتھ اپنی ہتھیلیوں میں لیتے اس کی گرفت مان دلاتی تھی۔ المیرا نے دھیرج رکھتے گردن سے فاتر کے شک کی نفی کی۔ کچھ ہوگا تو نہیں؟ اس کے اندیشے پر اپنی خام خیالی کا اظہار کیا۔ اس کی کیفیت سمجھنے کے لیے اخضر نگاہوں کا بھورا رنگ ہی بہت تھا۔ گہری سانس لیتے فاتر کچھ آگے کو آیا، اس کے ہاتھوں کی پشت کو انگوٹھے سے سہلاتے آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے یقین دلایا۔ کچھ ہوا تو ہم دیکھ لیں گے۔ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں دیکھ لوں گا، اس نے یہ نہیں بولا کہ تم دیکھ لینا۔ اس نے ہم کا صیغہ استعمال کیا، نہ خود کو برتر رکھا نہ اس کو برتر کیا، ہاتھ میں ہاتھ ڈالے خود کے برابر رکھا۔ المیرا کو سارے دن میں پہلی مرتبہ طمانینت بخش احساس ہوا۔ اس سے وہ وجہ مل گئی کہ ہر دن، ہر دور، ہر دہر میں فاتر ہی کیوں۔ نزدیک رکھے اس کی سنہری بند ہیل اٹھاتے فاتر نے اس کی دائیں ایڑی تھامی اور جوتا پہنایا۔ المیرا اس کے چوڑے شانے پر ہاتھ رکھے تھی جب فاتر نے دوسرے پاؤں میں بھی یوں ہی جوتا پہنایا۔ سر اٹھا کر نظر ملائی، چند ثانیہ بنا کسی تاثر کے دیکھتا رہا۔ المیرا نے اس کی بھوؤں کے بیچ ٹھہری اس زلف کو دیکھا۔ ہاتھ از خود ہی کندھے سے ہٹتے اس کی پیشانی تک گئے، دھیرے سے ہاتھ کی پشت سے اسے پیچھے کرتے باقی بالوں پر سجایا۔ وہ پھسل کر دوبارہ یوں ہی پھیل گئی۔ المیرا کی ایبرو خفکی سے نزدیک آئی۔ اس نے دوبارہ وہی عمل دہرایا۔ ڈھیٹ لٹ دوبارہ استحقاق سے جگہ پر آ گئی۔ نری ڈھیٹ ہے یہ، ایک دم تمہاری طرح، اکتا کر کہتے وہ اب ہاتھوں سے اس کے بال سنوارنے لگی۔ نفاست سے سجے بالوں کو وہ کیا ہی بدلتی۔ فاتر نے اسے نہیں روکا، روکنے کا دل ہی نہیں چاہا۔ مکمل توجہ سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی المیرا کے تاثرات کا ہر زاویہ نرالا تھا۔ کہیں وہ مسحور ہوتی تو کبھی خفا، کبھی خوش ہوتی تو کچھ دیر کے لیے جھجک کر نظر بھی ملا لیتی۔ گھٹنے کے بل سامنے بیٹھا وہ ایک مدھم مسکراہٹ لیے پرسکون تھا۔ تمہارے بال نرے ضدی ہے، مجال ہے جو ایک جگہ آرام سے ٹک جائے۔ اس کی ناراض سی آواز پر فاتر گردن جھکاتے دھیرے سے ہنس دیا۔ کہ وہ ایسے رہی تھی جیسے اس کی ریشمی زلفیں تو بہت تابیدار تھی۔ کھڑے ہوتے اس نے اپنی کوٹ کی نادیدہ شکنیں درست کی اور پھر المیرا کو اٹھنے میں مدد دی۔ ہیل پہن کر بھی المیرا کو اسے دیکھنے کے لیے سر اٹھانا پڑا۔ المیرا کی کوہنیوں کو تھامے فاتر پسندیدگی سے نہ گردن جھکائے اسے دیکھتا رہا۔ فاتر کی پشت پر بند کھڑکی تھی جس سے ڈھلتی شام کی خیرآباد کرتی روشنی اندر آ رہی تھی۔ یہ شمس بجھے گا تو المیرا کی زندگی کا ایک نیا باب کھلے گا، ایک انوکھا، حسین، صبر آزما سفر۔ نیچے ہو، محبت بھرا استحقاق۔ فاتر جواباً منمنایا، یار ملکہ مجھے 40 منٹ لگے ہیں یہ بال سنوارنے میں۔ شکوہ کرتے ہوئے بھی گردن قدرے جھکا دی۔ اب انہیں مزید خراب مت کرو۔ پاؤں کے بل کھڑے ہوتے المیرا نے ایک ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا اور دوسرے سے اس کی گال تھامی۔ ابھی فنکشن بھی شروع ہونے والا ہے، میرے پاس دوبارہ سے سنوارنے کا شکوے شکایتی دھری کی دھری رہ گئی۔ فاتر کا سیاہ ارتکاز حیرت سے پھیلا۔ خود اوپر ہوئے جبکہ فاتر کو نیچے کیے المیرا نے اپنے لب اس کی پیشانی پر رکھے۔ آنکھیں بند کر کے اس کے بالوں سے اٹھتی مہک میں سانس بھرتے اس نے لب ہٹا لیے، آنکھیں نہیں کھولی۔ فاتر جیسے ریزہ ریزہ اس کی ہتھیلی میں سمٹ گیا۔ گال لال ہوئے اور دھڑکنوں میں تلاطم خیز تیزی آئی۔ وہ ابھی بھی یوں ہی بے یقینی کا پربت بنا تھا جب المیرا سابقہ انداز میں لوٹی اور مسکراتی فخریہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کچھ دنوں تک مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے یہ سب ایک جلد باز فیصلہ ہے۔ مجھے تمہارے ساتھ کی چاہ ضرور ہے، مگر کیا یہ اس خواہش کو حقیقت میں لانے کا درست وقت تھا؟ فاتر خاموش رہا۔
اب مجھے کوئی شک و شبہ نہیں رہا، چاہت کی تکمیل کا یہی درست وقت تھا۔ اگر میں ٹالتی تو شاید تاخیر ہو جاتی، شاید سب ہاتھ سے چھوٹ جاتا۔ میری زندگی کا ایک واحد درست فیصلہ تم سے محبت نبھانا ہے، تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے اور خود کو تم سے منسوب کرنا ہے۔ بادامی طرز کی آنکھوں کے کنارے چھوٹے ہوئے، خوشی کا روپ غضب بن کر اترا تھا۔ فاتر کی نگاہوں کے آگے ان کی کہانی ننھے ٹکڑوں کی مانند پے در پہ گزری۔ قمرہ جماعت میں پہلی ملاقات، ہرش کی پارٹی پر نفرت کا اعلان، کروز کی وہ شام، دہب کا وہ ساحل، خدمت گزاری کا پہلا دن، جہاز کی سازشوں سے قلعے کے دن۔ واقعات اتنے تھے کہ ان کی حقیقت پر تفتیش ہو کہ کیا دو لوگوں کے مابین اتنے تبادلے بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر المیرا اس کی گال پر ہاتھ نہ رکھتی تو یقیناً وہ ماضی میں ہی کھویا رہتا۔ اس کے گرم ہاتھ کی حدت اور فاتر کی برف جلد کی تکرار پر ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑی۔ وہ اتنے قریب کھڑی تھی کہ فاتر کو لگا جیسے وہ خواب میں جی رہا ہو۔ ہاتھ نہیں لگائے گا تو سراب میں سانس لے گا۔ المیرا مزید کچھ بولتی جب فاتر نے جھکتے ایک بازو اس کی کمر کے گرد باندھا جبکہ دوسرے کو اس کے کندھوں کے گرد پھیلاتے خود کے قریب کیا۔ المیرا کے خیالات کا ربط بکھرا، اسے خود میں بھیجے فاتر نے تھوڑی اس کے بالوں پر جما لی۔ ملکہ آہستگی سے کہا جسے پہلی بار کہا ہو، ملکہ۔ گہری سانس ہوا کے سپرد کرتے اس نے آنکھیں موند لی۔ وہ یوں ہی المیرا کو گلے لگائے جب سنہری گاؤن والی دلہن نے اس کی چوڑی پشت پر بازو پھیلائے، گال اس کے کندھے پر رکھی اور ہاتھوں کی مٹھیاں بناتے اس کے سفید کوٹ کو دبوچا۔ ملکہ تیسری بار دہرایا۔ جواب کی تمنا نہیں تھی، چاہ اور سکون تھا۔ کھنکتی سی ہنسی لبوں سے آزاد ہوئی تو فاتر نے اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ ملکہ لفظ کی بازگشت، انداز کا تکرار، مدھم دھڑکنوں کا ملن، اور ان دونوں کے درمیان خاموشی کے بیچ کوئی دخل انداز نہ تھا۔ فاتر نے اپنی گرفت تنگ کی، المیرا نے پاؤں کچھ مزید اٹھائے، مسکراہٹ یوں ہی برقرار رہی۔ سورج مکمل طلوع ہوا اور مرد کی پشت پر آتش بازی کی پہلی برسات آسمان پر ہوئی۔ کھڑکی سے جھلکتے سنہرے، نارنجی، زرد اور سفید رنگ اندر موجود کہانی کے کرداروں سے دور تھے۔ تصویر مکمل تھی، کہانی پرسکون تھی، انت جی جان سے قبول تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے اور کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اس کہانی کا اینڈ کیا ہوگا۔ بہت مزیدار، ایک ایک لائن، ایک ایک اس کے ڈائلاگز جو بھی لکھے ہیں بہت ہی زبردست ہے۔ مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے پڑھتے ہوئے، سناتے ہوئے۔ آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے سنتے ہوئے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔